اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہسٹری، تاریخ، جماعت ششم۔ آج ہم تیسرے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں، تیسرے چیپٹر کا پہلا لیکچر دے رہے ہیں۔ آج کا لیکچر دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے آنسر آتے ہوں گے۔ کرائٹیریا وہی ہوگا کہ ہر سوال کے دوران تقریباً میں 5 سے 6 سیکنڈ تک بریک کروں گا۔ کریکٹ آنسر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لے کر آنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، بی ریڈی فار کویشچنس۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، اشوک اعظم نے کون سے مذہب کی اشاعت کی؟ اشاعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو۔ کون سے مذہب کو پھیلایا ہے اس نے؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ بدھ مت، بدھزم، جس کے بانی گوتم بدھ تھے، اس نے بدھ مت کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اشوک اعظم کا تعلق پہلے ہندو مت سے تھا، بعد میں اس نے ہندو مت چھوڑ کے بدھ مت کی تعلیم یعنی بدھ مت کی اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، سکندر اعظم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ الیگزینڈر دی گریٹ۔ اگر سکندر اعظم کی بات کریں تو سکندر اعظم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اس کا جواب ہے یونان۔ یونان سے سکندر اعظم کا تعلق تھا، جس نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹس، دنیا کے 3 قدیم مذاہب کے نام بتائیں۔ پہلے سوال میں بتا دیا گیا بدھ مت، تو اس کے علاوہ 2 اور ہیں جس میں آپ بتا سکتے ہو۔ ویری گڈ، آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا۔ ہندو مت، جین مت، بدھ مت، یہ 3 قدیم مذاہب ہیں جو پرانے زمانے میں تھے، اور اب بھی اس کے کچھ آثار ہمیں سری لنکا اور ہندوستان میں ملتی ہے۔ تو سنو، آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کتابیں کھولیں، جو بھی نیو ٹرمینالوجی آئے تو آپ اس کو انڈرلائن کر کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کی طرف جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 3، مسلمان جنوبی ایشیا میں۔ جنوبی ایشیا کی بات کریں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جنوبی ایشیا، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے جنوبی ایشیا ہے کیا۔ جنوبی ایشیا، ایشیا کا جنوبی علاقہ۔ اب ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، یہ ہم جغرافی میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی بات کریں تو دنیا میں یہ وہ خطہ ہے کہ جس میں 7 ممالک ہیں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ، بھوٹان، سری لنکا، بھارت شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان جنوبی ایشیا میں کیسے آئے، یہ ایک کویشچن ہے کہ مسلمانوں کی جنوبی ایشیا میں آمد کیسے ہوئی۔ تو یہاں پر میں نے پوائنٹ لکھا ہے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے جنوبی ایشیا کی حالت۔ اب جنوبی ایشیا کی حالت دیکھیں مسلمانوں سے پہلے، تو اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کی آمد سے پہلے جنوبی ایشیا پر ہندو راجے حکومت کرتے تھے۔ جتنے بھی ہندو راجے تھے تو وہ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے اور وہ ہندوستان کے اقتدار کو سنبھالتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ مختلف ریاستوں کے حکمران آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، یعنی کہ ہندوستان میں امن و امان نہیں تھا۔ جنوبی ایشیا کی مزید بات کریں تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، آپس میں ہی جھگڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ریاست پر قبضہ کر جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض راجے ایسے بھی تھے جنہوں نے آس پاس کے ریاستوں کو فتح کر کے وسیع علاقے پر حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یعنی کہ ہمیں یہاں پہ یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں پر ہندو راجے، جتنے بھی ہندو مت کے راجا تھے، یہاں پر حکومت کرتے تھے اور وہ یہ آپس میں اکثر لڑتے جھگڑتے تھے اور اپنے سلطنت کو وسعت دینے کے لیے دوسرے سلطنت کو فتح کر دیتے تھے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی جنوبی ایشیا میں آنے سے پہلے کے حالات تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی، یہ ہمارا بہت اہم کویشچن ہے۔ لانگ کویشچن نمبر 1 ہے آئی تھنک، سندھ میں مسلمانوں کی آمد۔ اسٹوڈنٹس، عرب مسلمان تاج جنوبی ایشیا کے ساحلی علاقوں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اگر ہم بات کریں تو جنوبی ایشیا میں اسلام نہیں تھا، یہاں پہ مسلمان صرف تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے، لین دین کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، کچھ عرب مسلمان تجارت کی غرض سے سری لنکا میں رہائش پذیر تھے، ان میں سے چند تاجروں کا وہاں انتقال ہوا، چنانچہ ان کی بیواؤں اور بچوں اور ذاتی سامان وغیرہ کو بیری جہاز کے ذریعے سری لنکا سے عرب روانہ کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کی تو اپنی کہانی ہے، اگر میں ایکسپلین کرتا جاؤں تو آئی تھنک یہ ہمارے 20 یا 15 منٹ اس کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ میں شارٹلی بتاتا جاؤں کہ جو تجارتی قافلہ جنوبی ایشیا کے پاس سے گزر رہا تھا، یعنی سندھ کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس کو کچھ بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔
تو عرب کے گورنر یعنی عراق کے گورنر جو تھے وہ حجاج بن یوسف تھے. حجاج بن یوسف نے سندھ کے گورنر جس کا نام راجہ دائر تھا، راجہ دائر کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ میرے ایک تجارتی قافلہ آپ کے بندرگاہ کے قریب یعنی کسی نے اس کو کہ اغوا کر لیا ہے، تو آپ برائے کرم اس کو بازیاب کر لو. تو راجہ دائر نے کہا، اس نے خط کو پاڑ کر پھینک دیا. اس نے کہا کہ ڈاکوں پر میری بس نہیں چلتی، وہ ڈاکوؤں کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا آپ کے لیے. تو یہ بات جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے داماد اور بھتیجے کو محمد بن قاسم، جس کا نام محمد بن قاسم تھا، اس کو روانہ کیا تاکہ وہ جا کر وہ تجارتی قافلہ بھی بازیاب کرے اور راجہ داہر کی سرکشی کا اس کو جواب بھی دے سکے. تو اس غرض سے محمد بن قاسم 712 عیسوی کو کہاں پہنچا؟ یہ سندھ پہنچا اور اس نے سندھ کو فتح کر دیا. پوائنٹ نمبر 3 میں نے کلیئر طریقے سے لکھا ہوا ہے. اس وقت اسلامی سلطنت کے مشرقی علاقوں میں عراق پر حجاج بن یوسف بحیثیت والی یعنی گورنر تھا. والی گورنر کو کہتے ہیں، گورنر مقرر تھا. دیبل اولڈ نیم ہے سندھ یعنی کراچی کا پرانا نام دیبل تھا. دیبل کے بندرگاہ سندھ میں بحیر عرب کے ساحل پر واقع ہے، جس پر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سندھ کے بندرگاہ پر بیری قزاق، جس کو بیری قزاق کہتے ہیں یعنی بیری ڈاکو کہتے ہیں، تو انہوں نے بیری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور راجہ دائر نے جب خط لکھا تو راجہ دائر نے نہیں بلکہ حجاج بن یوسف نے جب راجہ دائر کو خط لکھا کہ آپ ہمارا تجارتی قافلہ بازیاب کرو، تو اس نے خط پاڑ کر پھینک دیا تھا. تو اسٹوڈنٹس، یہ بندرگاہ راجہ داہر کے قبضے میں تھا. یہ سارا بندرگاہ جتنا بھی تھا یعنی سندھ کے جو گورنر تھے وہ راجہ داہر تھے، تو یہ سارا علاقہ راجہ داہر کے انڈر تھا. تو جس پر عراق کے والی حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو فوراً رہا کیا جائے، لوٹا ہوا سامان بھی واپس کیا جائے اور لٹیروں کو پکڑ کر سخت سزائیں دی جائے. تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ راجہ داہر نے اس خط کو پاڑ کر پھینک دیا تھا اور بعد میں حجاج بن یوسف کو کافی زیادہ غصہ آیا. تو اس غصے کی بنا پر اس نے اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو فوج کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان بھیج دیا اور اس نے سندھ کا علاقہ فتح کر لیا. تو اسٹوڈنٹ، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چاہوں کہ وہ سندھ ایک چھوٹا علاقہ نہیں تھا. اب ہمارا موجودہ پاکستان جو ہے نا، پرانے زمانے کا سندھ موجودہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے پورے سندھ کو فتح کر لیا. تو باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام بھی ہو گیا تھا راجہ یعنی کہ محمد بن قاسم کے آنے سے. ٹھیک ہے، آپ آتے ہیں محمد بن قاسم کی بایوگرافی کی بات کریں تو محمد بن قاسم تاکوم. محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا. اس کی عمر صرف 17 برس تھی، یعنی کہ جب یہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کی عمر 17 برس تھی. یہ ایک نڈر سپہ سالار تھا. تو جس نے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی سرکوبی یعنی کہ سرکشی کے لیے عراق سے روانہ کیے جانے والے لشکر کا سپہ سالار یعنی کمانڈر مقرر کر دیا تھا. کس کو مقرر کیا تھا؟ محمد بن قاسم کو. حجاج بن یوسف نے فوج کا سپہ سالار کس کو مقرر کیا؟ محمد بن قاسم کو، جس کا کام کا اس کو جو مقصد یہ وہ کیا تھا کہ راجہ داہر کی سرکشی. اس کے بعد دیبل کی فتح. راجہ یعنی محمد بن قاسم سندھ پہنچے اور اس نے دیبل کو فتح کر لیا. کیسے فتح کیا؟ محمد بن قاسم نے دیبل پہنچتے ہی سارے علاقے کا محاصرہ یعنی گھیرا کر لیا. دیبل میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا، یعنی کہ اس مندر کو اپنے امن کا علامت سمجھتے تھے ہندو. دیبل میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا جھنڈا قائم تھا اور اس کے ساتھ یعنی قائم ہے، کوئی طاقت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یعنی کہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا اس مندر پر قائم ہے تو کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو محمد بن قاسم نے دیبل پہنچتے ہی کیا کیا؟ اس نے محمد بن قاسم کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ جھنڈے کو نشانہ بنا دیا جائے. تو کیا کیا؟ اس نے نشانہ بنا دیا. کیسے کہ مسلمانوں کے پاس ایک مشین تھی، اس مشین کا نام تھا منجنیق ایک ایسی مشین تھی جس میں دور دور تک یعنی پتھر ڈالے جاتے تھے، وہ پتھر تقریباً بہت دور تک پھینکے جاتے تھے. تو اس منجنیق نے اس جھنڈے کو ٹارگٹ کیا اور نشانہ بنا دیا اور جھنڈا زمین پر آ کر گر گیا. تو وہ کیا بنا کر گرایا گیا. ملتان کی فتح کی بات کریں تو ملتان کے ساتھ یعنی سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنا ٹارگٹ شمالی ہند رکھا، یعنی کہ شمالی ہند میں ملتان کو فتح کرنے کے بعد اس نے تقریباً آدھے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا. تو اسٹوڈنٹس، ملتان کی فتح. اسٹوڈنٹس، اپنے باپ راجہ داہر کو بدلہ لینے کے لیے اس کا بیٹا جے سنگھ
جے سنگھ نام کا بندہ تھا، وہ مقابلے میں آیا لیکن اسے بھی شکست دی محمد بن قاسم نے۔ تو سن نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے ملتان کا رخ کیا جو اس وقت سندھ کا حصہ تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پرانے زمانے کا جو سندھ تھا وہ موجودہ پاکستان سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس میں کچھ پنجاب کے، بلوچستان کے بھی علاقے آتے تھے اور کچھ ہندوستان کے ممبئی اور ایون کہ گجرات وغیرہ کے علاقے بھی اس میں آتے تھے۔ تو پرانے زمانے کا سندھ موجودہ پاکستان سے کئی گنا بڑا تھا۔ تو شروع once again I repeat this most important point کہ نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے ملتان کا رخ کیا جو اس وقت سندھ کا حصہ تھا۔ ملتان کے ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھا گئے۔ ٹھیک ہے، ملتان کے جتنے بھی ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کی لیکن مسلمانوں کے پاس ایک کلمے کی طاقت تھی جس کی وجہ سے ہندوؤں نے شکست کھائی۔ اس طرح 713 میں ملتان کا علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کا مقامی باشندوں کے ساتھ برتاؤ۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ مقام تھا کہ جس نے مسلمانوں کا رویہ دیکھ کے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں بتا دوں کہ محمد بن قاسم نے لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا، بھائی چارے کا سلوک کیا، تو تمام ہندو کافی زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دم سے اسلام قبول کرنا شروع کر لیا۔ اسٹوڈنٹس، سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف، رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا، مین کے بھائی چارے کا سلوک کیا۔ لوگ بہت متاثر ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اس نے راجہ دائر کے زمانے کے عہدیداروں کو ان کے عہدوں پر دوبارہ مقرر کیا، جن کی ملازمتیں تھیں تو ان کو ان کے ملازمتوں پہ دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ لوگوں نے یہ برتاؤ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے مسلمانوں سے۔ سنیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی، ساتھ ہی مقامی کاریگروں اور دستکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مفتوحہ علاقوں میں امن و امان بحال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاک کا اچھا نظام بھی متعارف کیا اور ساتھ میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے ساتھ برابری اور غیر جانبداری کا سلوک بھی کیا۔ اس نے کسی مندر کو نقصان نہیں پہنچایا، جو جس کی عبادت ہے اس کو عبادت کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ آپ میں سے جو بھی لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں اپنے مندروں میں، دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ محمد بن قاسم نے یہ کہا، تو اس نے کسی پر بھی مذہبی تشدد نہیں کیا۔ جو جس کا مذہب تھا اس کو اس کے مذہب پر قائم و دائم رکھا، ٹھیک ہے، لیکن لوگ متاثر ہوتے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب سندھ کے فتح کے کچھ نتائج سامنے آئے۔ وہ نتائج کیا تھے؟ سندھ کی فتح جنوب ایشیا کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس فتح کے نتیجے میں سندھ کے لوگ اسلامی تہذیب سے متاثر ہوئے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں، سندھی زبان اسی زمانے میں سے عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی۔ سندھی ادیبوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و تمدن کے آنے سے سندھ کو باب الاسلام کہا گیا۔ سندھ کو کیا کہا گیا؟ باب الاسلام، اسلام کا دروازہ کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھی باشندوں کے رہن سہن کے طور طریقوں میں نمایاں فرق آیا۔ سندھ کی فتح اس علاقے کا اس وقت کے اسلامی دنیا میں رشتہ قائم ہوا جو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ملت اسلامیہ کی صورت میں بدستور قائم و دائم ہے۔ تو سنیں، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ سنیں، آج کے لیکچر کے جو مین کی پوائنٹس ہیں میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا۔ سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ اسلام سب سے پہلے سندھ کو آیا تھا، تو سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا۔ یہ ہمارے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سندھ پر حملہ کیوں کیا۔ سندھ پر حملہ تب کیا جب بیری ڈاکوؤں نے سندھ کے بندرگاہ پر یعنی دیبل کے بندرگاہ پر تجارتی قافلہ لوٹ لیا، اور حجاج بن یوسف نے راجہ دائر کو خط لکھا کہ ہمارا بیری جہاز کو بازیاب کر لو۔ تو راجہ دائر نے خط کو پاڑ کر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ لٹیروں پر میرا کوئی بس نہیں چلتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جس پر حجاج بن یوسف کافی زیادہ غصے میں آ گئے، عتاب میں آ گئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے داماد اور بھتیجے کو فوج کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان بھیجا، جس نے ہندوستان آ کر سندھ کے گورنر راجہ دائر کو ہرا دیا تھا۔ سندھ کے گورنر تب تھے راجہ دائر، تو راجہ دائر کو 17 سال کی عمر میں ہرا دیا اور اس طرح پورے سندھ پر فاتح ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ دائر کو شکست دے کر محمد بن قاسم نے سندھ پر حکمرانی کی اور یہاں سے اسلام کی اشاعت کا کام بھی شروع ہوا۔ تو اسٹوڈنٹس،
یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ لیکچر کے تمام اہم پوائنٹس کو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور لکھ کر اس کے امیجز مجھے سینڈ کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئندہ جو بھی ہوم ورک لکھیں تو اس کو ترتیب سے اسٹیپل کر کے پراپر طریقے سے اسائنمنٹس بنا کر آپ لوگوں نے سینڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی الگ الگ پیش کر کے آپ لوگوں نے اس کو نہیں سینڈ کرنا. تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو آج کے لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو ہوم ورک دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لیکچر کے جتنے بھی پوائنٹس میں نے محمد بن قاسم کی بات کی, مسلمانوں کی جنوب ایشیا میں آمد کی بات کی, ان تمام پوائنٹس کو آپ لوگوں نے اچھے سے خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے اسائنمنٹ شیٹس پر, اور اسائنمنٹ شیٹس کو آپ نے اچھے سے یعنی طریقے کے ساتھ اسٹیپل کر کے مجھے سینڈ کرنے ہیں. تو تھینک یو, اللہ حافظ.